اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عادل شہیر ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا لمحہ بلمحہ شکر ادا کر رہے ہوں گے۔ دوستو، ایک مرتبہ ایک وقت کے بادشاہ نے اپنے ایک 13 سالہ بچے کو زندگی کی خوشی سکھانے کے لیے ایک بہت بڑے عالم اور درویش کے پاس بھیجا۔ اس درویش کا پتہ صحرا کے اندر تھا۔ اس نے اپنے بچے کو اپنے کاغذ کے اوپر اس کا پتہ لکھ کر دیا تو بچہ اس نقش قدم پر چلتا ہوا صحرا کے اندر 40 دن کا مسافت طے کرنے کے بعد اس پتے پر پہنچ گیا۔ اس نے جا کر دیکھا کہ ایک بہت بڑا محل بنا ہوا ہے اور اس محل کے ارد گرد اور اس کے اندر بھی لوگوں کا ہجوم جمع ہو چکا ہے یا پہلے سے ہوا ہے، اور اس کی حیرانی کے بالکل عین منافق یعنی کہ اس کے بالکل مخالف کہ اس نے جو سوچا تھا کہ وہاں پر ایک عالم بزرگ اندر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور لوگ ان کے ارد گرد جمع ہوئے ہوں گے، جبکہ اس کے بالکل مخالف سمت میں یعنی کہ اس کو نظر آ رہا تھا۔ وہ جب وہاں پر گیا تو اس بزرگ نے انہوں نے اس کو پہچان لیا اور ان سے کہا کہ تم یہاں مجھے نہیں لگتے ہو، بتاؤ کہ تم کس مقصد سے آئے ہو۔ اس نے اپنے باپ کی چٹھی کو عالم کو دکھایا اور انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ بچہ کس مقصد کے میرے پاس آیا ہے۔ انہوں نے اس بچے سے کہا کہ بیٹا ایسا کرو کہ ایک چمچ اٹھاؤ اور وہاں سے پیالے کے اندر سے 2 قطرے زیتون کے تیل کو اس چمچ میں ڈالو اور اس چمچ کو اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ کر میرے پورے محل کی سیر کرو، اور یاد رکھو کہ اس چمچ کے اندر سے ایک بھی قطرہ زیتون کے تیل نیچے نہیں گرنا چاہیے، ورنہ تمہیں سزا دی جائے گی اور تمہیں تمہارے مقصد سے ہٹا دیا جائے گا۔ اور ہاں، یہ بھی دیکھنا کہ میں نے کتنے خوبصورت فانوس، کتنی خوبصورت قالینیں اور کیسے در و دیوار اپنے محل کے تعمیر کیے ہیں۔ اس کے بعد اس بچے نے اس عالم کے مطابق کہی ہوئی بات کے مطابق اس چمچ کو اٹھایا، اس میں 2 قطرے زیتون کے تیل کے ڈالے اور اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر ایک طرف چلنا شروع کر دیا۔ اس نے سیڑھیاں چڑھی، وہ سیڑھیاں اتنی لمبی تھیں کہ اس کا دھیان تو صرف انہی کی طرف تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ادھر ادھر نہیں دیکھ پا رہا تھا، کیونکہ اگر وہ ادھر ادھر دیکھتا، محل کی طرف دیکھتا، تو یقیناً وہ تیل جو تھا وہ قطروں کی صورت میں نیچے گر جاتا اور یوں اس کا وہ مقصد سے پھر جاتا۔ لہٰذا تقریباً آدھ گھنٹے کے بعد وہ واپس اسی جگہ آیا اور اس عالم نے اس سے آ کر دوبارہ پوچھا کہ ہاں میرے بچے، تم اپنے مقصد میں کہاں تک پہنچے اور میرا محل تمہیں کیسا لگا؟ بچے نے بڑی خوبصورتی سے جواب دیا کہ حضرت، آپ نے کہا تھا کہ اس چمچ کے اندر سے ایک قطرہ بھی باہر نہیں گرنا چاہیے، لہٰذا میں نے اپنا سارا دھیان اسی کی طرف رکھا، اور سچ تو یہ ہے کہ میں نہ تو آپ کے قالین دیکھ پایا محل کے اندر اور نہ ہی آپ کے سجے ہوئے فانوسوں کو اور نہ ہی آپ کے خوبصورت دروازوں کو دیکھ پایا۔ اس کے بعد اس عالم نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب دوبارہ ایک اور چمچ پکڑو، اس کے اندر بھی 2 قطرے تیل کے ڈالو، اور اس بار تمہیں کوئی پرواہ نہیں کہ بے شک یہ تیل گرے یا نہ گرے، بس تم محل کو دیکھو۔ اس کے بعد وہ بچہ بے جھجک وہاں سے اٹھا، اس نے چمچ کو اپنے ہاتھ میں پکڑا اور 2 قطرہ تیل اس کے اندر ڈالا زیتون کا، اور وہاں سے نکل کھڑا ہوا۔ اس نے محل کے اندر لگے ہوئے خوبصورت فانوسوں کو دیکھا، لگے ہوئے در و دیواروں کو دیکھا، بچھی ہوئی خوبصورت قالینوں کو دیکھا، اور الغرض تمام شعبے اور تمام تر آسائشات اس نے اس محل کے اندر دیکھیں اور بہت اس کا دل لبھایا۔ جب وہ واپس اپنی جگہ پر پہنچا تو اس عالم نے اس کو دیکھا کہ اس کا جو تیل تھا اس چمچ کے اندر وہ سارا گر چکا تھا اور وہ چمچ بالکل خالی تھا۔ اس نے اس بچے کو مخاطب کر کے پوچھا کہ تمہیں میرا محل کیسا لگا؟ بچے نے بہت تعریفی الفاظ میں کہا کہ آپ کا محل واقعتاً تعریف کے قابل ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے۔ چنانچہ انہوں نے پوچھا کہ تم نے تیل کہاں کیا؟ اس نے حیرانی سے جب اس چمچ کو دیکھا تو وہ چمچ اس تیل سے خالی ہو چکی تھی۔ اب بات اس کو سمجھ میں تھوڑی آ چکی تھی، لیکن اس عالم نے اس کو مزید الیبوریٹ کر کے بتایا کہ میرے بچے، خوشی یہی ہے، اسی چیز کا مطلب ہے کہ خوشی یہ ہے کہ تم ان 2 قطروں اور اس تمام تر آسائشات کے درمیان توازن برقرار کر کے رکھ سکو۔ اس کے بعد اس عالم نے کہا کہ میرے بچے یاد رکھو، اللہ تعالیٰ ہر انسان کے اندر اسی طرح کے 2 قطرے ایمان کو دے کر پیدا کرتا ہے، اور اس کی روح کے اندر یہ 2 ایمان کے قطرے ہر انسان کے اندر پیدا کرتا ہے۔ یہ اس کا ماحول ہے، یہ اس کی دنیا کی خوبصورتی ہے جو اس کو بھٹکا دیتی ہے اس کے اصل مقصد سے، اور یوں اس کی زندگی گزرتے یہ 2 قطرے تیل
وہ دنیا میں اتنا دھنس جاتا ہے کہ یہ 2 قطرے خوشی کے تیل یا ایمان کے تیل جو ہیں وہ نیچے گر جاتے ہیں، اور یوں وہ آخرت میں منہ کھڑا کر کے کھڑا رہ جاتا ہے اور اپنی آخرت بھی برباد کر لیتا ہے اور اپنی دنیا میں بھی توازن برقرار نہیں رکھ پاتا۔ دوستو، یہ توازن ہی ہے جو اس خوشی اور اس ایمان کے درمیان ہے، یا اس دنیا اور اس ایمان کے درمیان ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنے آپ کو کتنا اس دنیا میں گھیر لیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کشتی سمندر میں رہتی ہے تو اس کی بقا رہتی ہے، لیکن سمندر اگر اس میں آ جائے تو وہ کشتی کو لے ڈوبتا ہے۔ دنیا بھی اسی کی طرح ہے، دنیا میں اسی طرح رہو جیسے کشتی پانی کے اوپر رہتی ہے۔ اگر پانی کشتی میں رہے تو کشتی کو بھی لے ڈوبتا ہے، اور اگر دنیا آپ میں آ جائے تو آپ بھی یہاں سے لے ڈوبیں گے۔ ہر چیز، ایمان بھی آپ کا جائے گا، خوشی بھی آپ کی جائے گی، اور چین و اطمینان بھی اس کے ساتھ ہی چلا جائے گا۔ دوستو، یہی توازن ہے جسے کائنات کے ہر ذرے میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح پنہاں کر دیا کہ آج ہر چیز، کائنات کے ذرے کے ہر ذرے میں ہمیں توازن ہی توازن نظر آتا ہے۔ اگر ایام کی تلخی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہکہوں کی برسات کو اس کا توازن بنا دیا۔ موت کی سختی ہے تو اللہ تعالیٰ نے زندگی کی خوشی کو اس کا توازن بنا دیا۔ الغرض اگر بے انصافی کے کانٹے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے رحم کی زمینوں میں نرم کونپلیں اگا کر آپ کی اور ہماری زندگی کو اس کا توازن بنا دیا۔ الغرض زندگی کے تمام شعبے، کائنات کا ہر ذرہ، کائنات کے تمام شعبے اسی توازن کے محتاج ہیں، اور اگر یہ توازن بگڑ گیا تو یقیناً وہ چیز اطمینان سے نہیں رہ سکے گی، اور یقیناً وہ نقصان کی طرف ہی چلی جائے گی۔ تو یہ آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہے، یہ مجھ پہ ڈیپینڈنٹ ہے، یہ اس کائنات کے ہر ذرے اور ہر اس انڈیویجول پر ڈیپینڈنٹ ہے کہ وہ اپنے ایمان کو اور اپنی اس دنیاوی اطمینان کو ایک توازن میں رکھے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اتنی دنیاوی خوشی حاصل کر لے کہ ہر طرف یعنی کہ وہ دنیا ہی دنیا سے نظر آنے لگے، اور جب وہ مرنے لگے تو وہ اپنی چمچ کو دیکھے کہ وہ 2 قطرے ایمان اس نے کہیں گرا دیا تھا۔ اور جب کہیں ایسا بھی نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، کیا میرے اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دے اور میری آخرت بھی اچھی کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا و آخرت کی اور آپ کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے، اور ہمیں دنیا و آخرت میں اچھا مقام عطا فرمائے، اور ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی، قبر و حشر کی تیاری کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔